کہ اللہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتا، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے، تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان کے جھوٹے ڈھکوسلوں پہ نہ جاؤ کہ یہ کر دوں میں تو ایمان لے آئیں گے، وہ کر دوں تو ایمان لے آئیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے یہ۔ تو رکوع نمبر 4 میں اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام رکوع نمبر 4، معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلا رکھا ہے۔ یہ بڑے خسارے میں، اللہ کہہ رہا ہے، جن کو یہ یقین ہی نہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنی ہے۔ یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنی کمر پر بوجھ لاج کر جا رہے ہوں گے۔ لہٰذا خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اب دنیا کی حقیقت کے بارے میں اس آیت میں کھول کے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ کی نظر میں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا لہجہ بدل گیا کہ تمہاری اتنی سی بات ذہن میں نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اسی میں رہ کر تمہیں اللہ کو منانا ہے۔ آج بڑے بڑے میں ہر اس میں کہتی ہوں کہ بڑے بڑے ہم نے عقل مند دیکھے جو کہتے تھے ہمارے بغیر یہ گھر ہی نہیں چلیں گے، ہم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، کل دوسرا دن ہوگا، کوئی ہمیں یاد بھی نہیں رکھے گا کہ ہم تھے بھی ان کی زندگیوں میں، ہم نے اپنا آپ گھلا کے ان کاموں میں رکھ دیا ہے۔ کل بھی میں عورتوں کو یہی کہہ رہی تھی کہ ہم نے گھلا کر اپنا آپ کاموں میں رکھ دیا ہے کہ ہمارے پاس اس زندگی کے لیے ٹائم نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے۔ تو اللہ کا لہجہ بدل گیا۔ افلا تعقلون، کیا ان لوگوں کو عقل نہیں ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کس بارے میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے جب یہ لوگ کوئی بات کرتے ہیں۔ ہم بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی تھے کہ ایک دم کوئی بات کہہ دینا کہ بھائی ان کے پاس تو اپنے لیے نہیں ہے، بھائی یہ تو کیا دین کی دعوت دیں گے، بھائی یہ تو کیا کریں گے، یہ تو کیا ہوگا، تو ایک دم کوئی بات کہہ دینا تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں رنج ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا کر لو۔ دنیا تو جتنی ملنی ہے نصیب میں وہ ملنی ہے، آخرت محنت پہ ہے کہ اس کی محنت کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی ذات کے جھٹلانے کا غم نہیں تھا کہ مجھے جھٹلا رہے، بلکہ زیادہ رنج یہ تھا کہ وہ اللہ کو کیوں جھٹلا رہے، اللہ کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو یہ جھٹلا چکے ہیں۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے
بہت سارے رسولوں کو یہ جھٹلا چکے ہیں، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں، اس سب پر انہوں نے صبر کیا، پچھلے نبیوں نے بھی صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کر دیا انبیاء کے ساتھ، کہ ان کو شہید بھی کیا، ان کو کیا کیا نہیں کیا، آپ تک یہ واقعات پہنچ چکے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے، تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ کر ان کے پاس ہے، ان کے منہ پہ مانگا یہ معجزہ لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ کہا جا رہا ہے اگر تمہیں یہ کہیں گے کہ آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سرنگ نکال لو، سیڑھی نکال لو، تم وہ بھی کر لو گے اور ان کے منہ مانگا معجزہ بھی لے آؤ گے، تب بھی تم ان کو راضی نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہٰذا تم نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے معجزات یہ لوگ مانگا کرتے تھے کہ اپنے اللہ کو کہو یہ بھی دکھا دے، اپنے اللہ کو کہو یہ بھی دکھا دے، تو اللہ پاک کہہ رہے تم اگر سیڑھی لگا کے آسمانوں پہ بھی آ جاؤ گے نا، تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اس لیے ان کے پیچھے لگنے کی، ان کا غم منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم پر قرآن نازل کیا گیا، امی ہونے کے باوجود تمہیں قرآن کا اتنا بڑا چیلنج دیا گیا، اس کو قبول کیا گیا اللہ کی رحمت سے، ان کو تو اسی پر ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن یہ پھر بھی ایمان تمہارے اوپر نہیں لائے، تو شاید یہ لوگ ایمان لا کر جہنم سے بچ جاتے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے اور طرح طرح کے مطالبات اور کر رہے ہیں، اللہ سے کہو یہ کر دیں، اللہ سے کہو یہ کر دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون۔ یہ بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں، حق کی طلب رکھ کر سنیں گے تو ہی ہم لوگ جو ہے وہ مان سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم صرف بحث کے لیے اور تحقیق کے لیے کہ ہم اس میں سوالات پیدا کر سکے دین میں، سنیں گے سیکھیں گے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ جیسے پیچھے بھی کہا گیا کہ تحقیق کے لیے اسلامک اسٹڈیز کے بہت سارے یونٹ فورن یونیورسٹیز میں بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی بنائے گئے، مغربی ممالک میں اسلامی اسٹڈیز کے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پر کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ انہوں نے ہدایت لانی ہے، بلکہ وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے دین میں بحث کرنی ہے، دین میں نکتے نکالنے ہیں، دین کے بارے میں تحقیق کر کے اپنے بڑوں کو دینی ہے کہ یہ ہم نے تحقیق کی، اب آپ لوگ اس میں سوال اٹھا سکتے ہیں، وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ٹائم بھی دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے ٹائم کو قیمتی نہیں بنایا ہوا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بات تو وہی ہے، یہ لوگ نہیں مان سکتے کیونکہ حق کے طالب بن کر سنیں گے۔ جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے، اللہ ان کی قبروں کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تم ان سے کہو اللہ بے شک اس سب پر قادر ہے، کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے کہ اس کا انجام بہت برا ہو جائے گا۔ اس آیت میں فرمائشی معجزات نہ دکھانے کی ایک اور وجہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ فرمائشیں نہ کرو معجزوں کی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ پچھلی قوموں پر جب جب کوئی معجزہ آیا اور وہ ایمان نہ لائے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، کیونکہ کھلی کھلی چیز دکھا دی نا، دکھانے کے بعد جب نہیں لائیں گے تو اللہ کو پھر اس پہ شدید غصہ آتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ فرمائشی معجزات کے مطالبات نہ کرو،
کہ اللہ ہمیں یہ دکھا دے، اللہ ہمیں وہ دکھا دے. اللہ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب تم اللہ کو دکھاؤ کہ تم اللہ کی کتنی مان رہے ہو. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ کو جاننے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، تو مجھے جاننے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. زمین میں چلتے پھرتے جانوروں کو ہی دیکھ لو، اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کو تم جیسی ہی اوصاف دی گئی ہیں. ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی جی تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے پرندے بنائے اور ہم سے زیادہ ڈسپلنڈ ہیں. چونٹیوں کو آپ دیکھ لیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ ساری کی ساری لائنیں بنا بنا کر چلتی ہیں. اوپر آسمانوں میں دیکھ لیں، ان میں اتنا ایکا ہے، شام مغرب کے ٹائم پہ لائن سے قطار میں سارے پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں. ایک اللہ نے جو ان کو فیڈ کر دیا، ان کے اندر نظام. شہد کی مکھیوں کو آپ دیکھ لیں، دوسری مکھیوں کو دیکھ لیں، چونٹیوں کو دیکھ لیں. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں مجھے جاننے کے لیے انہی چیزوں کو دیکھ لو، تمہیں اور بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ذات ہے جو ان کو چلا رہی ہے، اور تم نے آنا تو میری ہی طرف ہے. پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیرے میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے. جسے اللہ چاہے یعنی اپنے اختیار سے اللہ رب العزت جس کو جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں یعنی اپنے اختیار سے گمراہی میں پڑے ہیں. حق سننے اور کہنے کی صلاحیت ہی اللہ نے ان کے اندر سے ختم کر دی ہے. اس وجہ سے اللہ نے ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان کافروں سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بلکہ اسی کو پکارو گے پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے. اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا. اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے، یعنی اس وقت وہ نہیں یاد آئیں گے، اس وقت تمہیں اللہ ہی یاد آئے گا، وہ دیوتا نہیں یاد آئیں گے جن کو تم پوجتے ہو. عرب کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن وہی بات ہٹ دھرمی، ہمارے بزرگ اس پہ تھے، ہمارے بڑے اس پہ تھے، ہماری نسلیں اس پہ تھی، لیکن خدا یہ عقیدہ تھا کہ اسی خدائی میں دوسرے بہت سارے دیوتا شریک ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا مشرکین کا. اس مشرکین کے عقیدے کی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم پھر کیا کرو گے جب یہ بات آ جائے گی تو تم کیا کرو گے؟ ایک ہی دم کوئی مصیبت آ جائے پھر تو تم کہتے ہو نا کہ اللہ ہی دور کر سکتا ہے. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے ہیں، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عجز و نیاز کا شیوا اپنائیں، لیکن انہوں نے نہیں اپنایا. آپ کا آنٹی نماز کا ٹائم ہو گیا ہوگا. اچھا میں دیکھ لیتی ہوں. نہیں دال خ الف خا نون ساکن.
اور بہت چھوٹی سی صورت ہے وہ، ابھی میں دیکھ رہی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں جی۔ یہ سورہ دخان آ رہی ہے آنٹی 25ویں پارے میں، جی 25واں پارہ الیہ ردو پارہ ہے نا وہ، جی ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ، السلام علیکم۔